بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بہت دل سے نکلی ہوئی ہے اور شاید آپ کے دل کے کسی بہت خاموش کونے کو چھو لے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم کسی کو چاہتے ہیں ٹوٹ کر خلوص سے دعاؤں کے ساتھ، اور وہ شخص اسے تو خبر بھی نہیں ہوتی، یا اگر ہوتی ہے تو وہ بھی اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم اسے یاد کرتے ہیں اور وہ ہمیں بھول چکا ہوتا ہے۔ ہم راتوں کو جاگ کر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور وہ دن کے اجالے میں ہمیں فراموش کر چکا ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر اللہ ہمارے دل میں کسی کے لیے ایسی محبت کیوں ڈال دیتا ہے جب وہ ہماری قسمت میں ہوتا ہی نہیں، جب وہ ہماری دعاؤں کا جواب میں نہیں ہوتا؟ تو یہ محبت کیوں؟ تو سنیے، دل سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ وہی محبت پیدا کرتا ہے اور وہی دل سے نکالتا ہے، وہی چاہنے کی طاقت دیتا ہے اور وہی بلا دینے کی ہمت عطا کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ ہمارے دل میں کسی کے لیے محبت صرف ہمارے دل کو نرم کرنے کے لیے ڈالتا ہے، کیونکہ ہم سخت ہو چکے ہوتے ہیں، بے حس، خود میں گم، دعا سے دور، آنکھوں سے آنسو خشک، اور پھر اچانک کوئی آتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں، جو ہمارے دل میں جگہ بنا لیتا ہے، اور ہم دوبارہ روتے ہیں، دوبارہ دعا مانگتے ہیں، دوبارہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں محبت دے کر واپس اپنے قریب لے آتا ہے۔ یہ محبت وہ راستہ بن جاتی ہے جس سے گزر کر ہم اللہ کے حضور سجدے میں گرتے ہیں۔ ہم اس شخص کو مانگتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم اللہ سے مانگنا سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم دعا میں روتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم اللہ کے سامنے دل کھولنا سیکھتے ہیں۔ ہم جسے چاہتے ہیں وہ ہماری قدر نہیں کرتا، اور اسی میں اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ شخص ہمیں بھی چاہتا تو ہم کبھی واپس اللہ کی طرف نہ آتے۔ ہم شاید اسی کو خدا بنا لیتے ہیں اور اسی کو اپنی زندگی کا مرکز سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم صرف اسی سے وابستہ رہیں، اسی سے مانگیں، اسی پر روئیں اور اسی کو پکاریں۔ اس لیے وہ ہمیں کسی کی محبت دیتا ہے، مگر اس شخص کو ہماری محبت سے غافل رکھتا ہے۔ یہ درد، یہ تنہائی، یہ سب اللہ کے قریب کا ذریعہ ہے، یہ سب اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم سجدے میں دیر تک رک جائیں، یہ سب اس لیے ہے کہ ہم دعا مانگتے مانگتے رو پڑیں، اور اس لمحے میں اللہ کہے، دیکھو میرا بندہ اب واپس میرے پاس آ گیا ہے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں وہی ملے جسے ہم چاہتے ہیں۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ پا جائیں جو اللہ کو ہمارے لیے پسند ہو۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں محبت کے ذریعے ایک سبق سکھاتا ہے کہ ہم جتنا کسی انسان کے پیچھے بھاگیں گے اتنا ہی خالی ہاتھ لوٹیں گے، اور جب ہم اللہ کے در پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ہمیں وہ بھی دیتا ہے جو ہم نے کبھی مانگا بھی نہیں ہوتا، اور وہ بھی جو ہم بھول چکے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے بے لوث محبت ہے اور اسے آپ کی پرواہ بھی نہیں، تو سمجھ جائیے یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم آزمائش ہے اور ایک خاص عنایت بھی۔ آپ کے آنسو گواہ ہیں کہ آپ کے دل میں سچائی ہے، اور جب آپ کی محبت میں سچائی ہے تو اللہ اس محبت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ شاید وہ شخص آپ کا مقدر ہی نہ ہو، لیکن اس محبت کا صلہ آپ کو ضرور ملے گا، شاید کسی اور کی صورت میں، شاید کسی دعا کی قبولیت میں، یا شاید آخرت میں اللہ آپ کو وہ سکون عطا کرے جسے کے لیے آپ آج بے چین ہیں۔ تو صبر کیجیے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سنتا ہے، اور اللہ اس وقت کا منتظر ہے جب آپ اس سے صرف اس کو نہیں بلکہ اللہ کو خود مانگنا شروع کر دیں گے۔ یاد رکھیے، جو لوگ ہمیں بنا کسی وجہ کے دل میں آ کر بس جاتے ہیں وہ ہماری قسمت میں شاید نہ ہوں، مگر وہ ہماری دعا کا وسیلہ ضرور ہوتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہی اس کی محبت ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی اپنے قریب کر لیتا ہے۔
اللہم ارزقنا حبک و حب من یحبک، اے اللہ ہمیں اپنا عشق عطا فرما اور ان لوگوں کا عشق عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ سنو، ہر وہ محبت جو تمہارے دل سے نکلی ہے، چاہے وہ رد کر دی گئی ہو، چاہے نظر انداز کر دی گئی ہو، اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے، کیونکہ جب انسان محبت کرتا ہے نا تو وہ صرف انسان سے نہیں کرتا، وہ اللہ کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیتا ہے۔ وہ سجدے میں گر کر کہتا ہے، یا اللہ مجھے یہ شخص دے دے، یا مجھے اس کی یاد سے آزاد کر دے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے اللہ وہ دعا سنتا نہیں؟ اللہ وہ آنکھ کے کنارے آتا ایک آنسو گنتا نہیں؟ وہ سب گنتا ہے، اور پھر وہ وہی کرتا ہے جو تمہاری اصل بھلائی کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی محروم رکھ کر بچا لیتا ہے۔ کبھی تم سوچو، جسے تم چاہتے ہو اگر وہ مل جاتا اور وہ ویسا نہ ہوتا جیسا تم نے دل میں سوچ رکھا تھا، اگر وہ تمہیں توڑ دیتا، اگر وہ تمہاری دعاؤں کا احترام نہ کرتا، تو کیا تم بچ پاتے؟ کیا تم دوبارہ اتنی شدت سے کسی سے محبت کر پاتے؟ اسی لیے اللہ ہمیں ہماری دعاؤں کے مطابق نہیں، ہماری ضرورتوں کے مطابق نوازتا ہے۔ تم نے تو صرف کسی کی محبت مانگی تھی، مگر اللہ تمہیں سکون، عزت اور وہ شخص دینا چاہتا ہے جو تمہاری دعاؤں کی قدر کرے، جو تمہیں رب کی طرف اور قریب کرے، نہ کہ تمہیں راتوں کو رلا کر رب سے دور کر دے۔ تم جسے چاہتے ہو سکتا ہے وہ دنیا میں تمہارا نصیب نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس سے بہتر کسی کے ساتھ جوڑ دے، جس کی دعاؤں میں تمہارا نام ہو، جس کے دل میں تمہاری عزت ہو اور جس کے سجدوں میں تمہارے لیے جگہ ہو۔ پیارے سننے والوں، محبت کبھی بیکار نہیں جاتی، یہ تمہیں بہتر انسان بناتی ہے۔ یہ تمہیں سکھاتی ہے کہ جن لوگوں کو ہم ٹوٹ کر چاہتے ہیں وہی اکثر ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھار اللہ کسی کو ہمارے دل میں صرف اس لیے ڈالتا ہے کہ ہم اسے مانگتے مانگتے اللہ کو پانے لگتے ہیں۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آتا ہے جب تم اس شخص کو یاد میں دعا مانگتے ہو، اچانک کہہ دیتے ہو، یا اللہ اب مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے، تیرا ساتھ چاہیے، تیری رضا چاہیے۔ بس اسی دن تمہارا دل آزاد ہو جاتا ہے۔ اس دن اللہ تمہیں وہ سکون دیتا ہے جو نہ اس انسان کے پاس تھا، نہ تمہارے خوابوں میں۔ یاد رکھنا، اللہ کے فیصلے تمہارے جذبات سے بلند اور پاکیزہ ہوتے ہیں۔ تم جسے چاہتے ہو ضروری نہیں وہ تمہارا ہو جائے، لیکن جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ تمہیں ڈھونڈتا ہوا تم تک ضرور آ پہنچے گا، اور جب وہ آئے گا تو تمہارا دل صرف اس انسان کا نہیں ہوگا بلکہ رب کا بھی ہوگا۔ تب تمہاری محبت عبادت بن چکی ہوگی، تب تمہارا رونا دعا بن چکا ہوگا، تب تمہارا صبر انعام میں بدلا جا چکا ہوگا۔ تو اگر آج تم کسی کی یاد میں رو رہے تو رونے دو، لیکن یاد رکھو تمہارا رب دیکھ رہا ہے، تمہارا رب سب جانتا ہے، اور تمہارا رب تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تمہارے صبر کا، تمہاری خاموشی کا اور تمہارے دل کی بے قراری کا بدلہ ضرور دے گا، ایسا بدلہ جسے پا کر تم سجدے میں گر جاؤ گے اور کہو گے، یا رب تو نے دیر تو کی مگر بہت خوب کیا۔ اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں، کیونکہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جو اکیلے میں رو رہا ہو اور آپ کی ایک شیئر اس کے لیے رحمت بن جائے۔ اللہ آپ سب کے دلوں کو پاک کرے اور سچی محبت کو عبادت میں بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔